اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين۔ قرآن کے حقائق سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ علم و بصیرت کی روح سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ علم و بصیرت سے سمجھنا تو ایک طرف رہا، پیش کیا اور کہا کہ صاحب یہ وہی پرانا جھوٹ ہے، بولتے چلے آ رہے ہیں وہی ہے صاحب، خدا کی طرف سے یہ علم ملتا ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ چیز چلی آ رہی ہے اسی طرح سے، وہی فریب، پرانا فریب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ ماننے والوں کی کیفیت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ علم و بصیرت کی روح سے یہ بتائیں کہ یوں غلط ہے جو کہا جا رہا ہے۔ پیش کرنے والا ان سے زبردستی نہیں منواتا، کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، میں بھی بدلائل پیش کر رہا ہوں جو پیش کر رہا ہوں، تم اس کے خلاف تردید کرتے ہو اس کی تو دلائل کی روح سے دلیل کرو، اپنی دلائل لاؤ، علم کی روح سے اس کی تردید کرو۔ یہ تو قرآن عجیب سٹیج سے بولتا ہے، بظاہر مذہب کی سٹیج سے بولتا ہے، اور سارے دعاوی جو ہے علم و حکمت اور فلسفہ اور بیان کی روح سے پیش کرتا ہے۔ ہم یقولون افترا، کہتے یہ ہیں کہ یہ خود ہی اپنے دماغ سے ایک چیز کو گھڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ مختلف مقامات پر اس کے مختلف جوابات دیے ہیں، اور سب سے اہم جواب تو اس کا وہ چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانی فکر کی یہ پیدا کردہ چیز ہے جسے وہی میں کہتا ہوں، انسانی فکر یہ چیز تخلیق کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی تو انسان ہو، تم اس کی مثل 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، ساری دنیا کے دانشوروں کو اکٹھا کر کے چیلنج دے کے اپنے ساتھ میں لا لو اور لاؤ بنا کر۔ 1400 سال سے عزیزان مان یہ دعویٰ ساری دنیا کے دانشوروں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں تو حضور نے 23 سال پیش کیا اپنی زندگی میں، اور ان عربوں کے سامنے پیش کیا کہ جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا دعویٰ تھا، خود لفظ عرب کے معنی ہیں بڑا ہی زیادہ واضح بیان کا زبان والے، عربی کے معنی ہی واضح زبان کی، وہ اپنے ثواب باقی ساری دنیا کو عجم یعنی گنگا کہا کرتے تھے، انہیں جتنا دعویٰ تھا، جنہیں اتنا بڑا اپنی زبان دانی کے اوپر انہیں چیلنج دیا جا رہا تھا کہ سارا قرآن تو ایک طرف رہا، 10 آیتیں اس کے مثل بنا کے لے آؤ اگر یہ تم کہتے ہو کہ انسانی کلام ہے۔ انہوں نے 80 لڑائیاں تو لڑی ان کے خلاف، کتنی جانیں دیں اس تصادم کے اندر، اس مقابلے کے اندر، اس کو باطل ثابت کرنے کے اندر، 10 آیتیں نہ بنا کے لا سکے، ورنہ بڑا آسان تھا اس چیلنج کا میٹ کرنا، ضرورت ہی نہیں تھی میدان جنگ میں جانے کی۔ وہ جو خود یہ مانگ رہا ہے اس چیز کو، کہتا ہے اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ میرے دماغ کی تخلیق ہے یا خدا کی طرف سے۔ بات صاف ہے، ٹھیک ہے، انسانی فکر کی تخلیق ہے، تم اتنی فکر رکھتے ہو، لاؤ بنا کے لاؤ، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے ساتھ اور بھی جن جن کو چاہتے ہو دنیا کے دانشور جو ہیں بلاؤ ان کو اکٹھے اور لے آؤ میرے سامنے، میں کھڑا ہوں یہاں۔ 23 سال تک چیلنج رہا، کسی نے نہیں مانا، اور 23 سال کے بعد آج تک 1400 سال سے یہ چیلنج چلا آ رہا ہے۔ جہاں تک زبان عربی کا تعلق ہے، وہ اس زمانے کے عرب تو وہ پوچھو ہی نہیں کہ زبان کہاں تھی۔ اس کے بعد بھی یہ ہمارے ہاں مغرب کے غیر دانشور بھی عربی زبان کے اندر بڑے بڑے فاضل موجود ہیں، عربی کے لغت ان کے لکھے ہوئے، لیکن اس چیلنج کو کسی نے آج تک قبول نہیں کیا۔ کہا جب ان کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی دماغ اپنے ذہن سے ایک چیز کو یہ گھڑ لیتا ہے اور اسے وہی خداوندی کہتا ہے، کہتا ہے اس کا جواب تو یہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ لاؤ، باقی رہا میں
قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو عالم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم. کہا یہ جرم کہ اپنے ذہن سے میں ایک چیز کی تخلیق کروں، پیدا کروں، گھڑوں اسے اور اسے خدا کی طرف منسوب کر دوں، وہ خدا بے بس انسان نہیں ہے. اس کا نتیجہ جو کچھ ہوگا تم سوچ سکتے ہو. اور یہ میں ایک دن دو دن نہیں یہ کر رہا تمہارے سامنے، اگر بقول تمہارے یہ اتنا بڑا افتراء کر رہا ہوں. عمر پوری گزر گئی میری اس کے اندر، کامیابیوں پہ کامیابیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. پہلے دن آواز دی تھی تو انا اول المسلمین صرف کہا تھا، کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی میرے ساتھ نہیں تھا. اپنی زندگی کے اندر تم دیکھتے ہو کہ 10 لاکھ مربع میل زمین کی مملکت ایک کریٹ کر لی ہے. ایک یتیم نے، بے کس نے، بظاہر دنیاوی معیار کے اعتبار سے بے بس، بے کس، غریب، یتیم، اپنے عزیز رشتہ دار سارے مخالف ہیں، وہ محض اپنے ان دعوی کے زور پر اس نے یہ کش کیا، اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر دی. فریب کار کہا کبھی اتنی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. وقتی طور پہ تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، ساری زندگی دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو. اور میری تو کیفیت یہ ہے کہ ہر نئے دن میرا قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم. کہتا پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک انسان آیا اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے. تم تو اہل کتاب ہو، تم تو انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو اس لیے یہ بات کہ خدا کی طرف سے وحی ملا کرتی ہے، اس کو تو تم بھی تسلیم کرتے ہو نا. اگر یہ کوئی نئی انوکھی نادر بات ہوتی تو پھر تو مجھے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا کہ خدا کی طرف سے بھی وہی ملا کرتی ہے. تمہیں تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کو ثابت کروں، تم تو مانتے ہو ملا کرتی ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ وہی ہے یا نہیں. دلائل سے ثابت کرو کہ اس میں فلاں غلطی ہے، اس لیے یہ وہی خداوندی نہیں ہو سکتی، یا ہم اس کے مقابل میں اس کی مثل بنا کے لا سکتے ہیں اس لیے یہ نہیں ہو سکتی. ان چیزوں کو تو تم جواب نہیں دیتے، مقابلہ کیے چلے جاتے ہو دھاندلی سے. باقی رہا یہ جو تصادمات ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ نت نئے دن، یعنی میں نے عرض کیا کہ وہ لڑائیاں تو بڑی بڑی ان کو غزوات کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بھی جو جھڑپیں ہوتی تھیں ان کو بھی گنا جائے تو تاریخ قریباً 80-82 کے قریب گناتی ہے. حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئی تھی، اور 7-8 تو غزوات ہیں، بڑی بڑی جنگیں. اور پھر جو شروع ہوا ہے یہ سلسلہ تو اس شکل میں کہ یہ مکے سے گھر بار، مال و دولت، عزیز رشتہ دار، حتیٰ کہ بیویاں، بچے، یہ کچھ چھوڑ کے وہاں سے، جسے اب بھی ہم مہاجرین تو سمجھ سکتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، پناہ گزینوں کی طرح مدینے میں آ کے بیٹھے چاند نفوس. یہاں بھی انہوں نے چین نہیں لینے دیا ان قریش نے. 1000 کا جید لشکر دوسرے ہی سال آ کے تو حملہ کرنے کے لیے مدینے پہ آ گئے. اس انداز سے تو یہ تصادمات ہوتے تھے مسلسل ہر دوسرے سال. آغاز کار ہے. کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ میرے تصادمات ہو رہے ہیں اس میں میرا حشر کیا ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا. بڑی چیز ہے یہ سب. اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی سطح کے اوپر یہ مقابلہ تمہارے ساتھ میرا ہو رہا ہے. اس میں غیب دانی کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے پہلے سے معلوم ہو کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہونا ہے، یا ان تصادمات میں آخر الامر انجام کار، معال کار کیا نتیجہ ہونا ہے.
ٹھیک ہے